بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ داستان ایسی ہے کہ اگر کوئی دل سے سنے تو آنکھوں سے آنسو اور دل سے نور برسنے لگتا ہے۔ یہ کہانی ہے سید المخلوقات رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی۔ وہ دور جب سارے عرب میں قحط سوکھا پڑا ہوا تھا، ہر گھر میں تنگی تھی، بچے رو رہے تھے اور زمین جیسے اپنی برکت کھو چکی تھی۔ مگر دوستو، جب اللہ کا نور کسی زمین پر اترنے والا ہوتا ہے تو وہ زمین بھی نور سے بھر جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوا حلیمہ سعدیہ کے ساتھ۔ وہ ایک سادھارن عورت تھی، لیکن جب ان کے گھر رحمت للعالمین آئے تو ان کی تقدیر آسمان چھو گئی۔ بنی سید کی عورتیں اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ مکہ آئی تھی۔ مقصد تھا کہ کوئی امیر خاندان کا بچہ پالنے کے لیے مل جائے تاکہ بدلے میں کچھ مال یا انعام ملے۔ ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، مگر حلیمہ سعدیہ کے حصے میں کوئی بچہ نہیں آیا، کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ حلیمہ کے پاس ایک کمزور اٹھنی تھی اور ان کا بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ خود حلیمہ اور ان کے شوہر بھی کئی دنوں سے ٹھیک سے کھا نہیں پائے تھے، مگر جب وہ نورانی بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دل نے کہا یہی بچہ ہے جس میں کچھ خاص بات ہے۔ دوستو، جب حلیمہ سعدیہ نے اس پیارے بچے کو اٹھایا تو انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے ساری تھکان مٹ گئی ہو۔ ان کی اٹھنی جو پہلے سے سوکھی تھی اچانک دودھ سے بھر گئی اور ان کا اپنا بچہ بھی دودھ پی کر سکون سے سو گیا۔ حلیمہ نے کہا جب میں نے اس بچے کو گود میں لیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی فرشتے کو چھو رہی ہوں۔ ان کے شوہر نے کہا حلیمہ، لگتا ہے تو نے بہت مبارک بچہ لیا ہے، کیونکہ تیری اٹھنی اب برکت سے بھر گئی ہے۔ جب حلیمہ نے اس بچے کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف سفر شروع کیا تو راستے میں جو اٹھنی سب سے پیچھے تھی وہ سب سے آگے دوڑ رہی تھی۔ لوگ حیران تھے، حلیمہ کی اٹھنی میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتی مجھے بھی نہیں معلوم، مگر یہ سب میرے اس ننھے مہمان کے برکت ہے۔ اور جب وہ بنی سید پہنچی تو پورا قبیلہ دیکھ کر تنگ رہ گیا۔ حلیمہ کے گھر کے آس پاس ہر چیز میں برکت آ گئی۔ جہاں پہلے سوکھا تھا وہاں ہریالی آنے لگی، ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا اور لوگوں نے کہا حلیمہ تو بہت خوش نصیب ہے، تجھ پر رب کی رحمت اتر آئی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حلیمہ نے یہی کیا، وہ مایوس نہیں ہوئی، انہوں نے اس یتیم بچے کو اپنایا اور اللہ نے ان کے گھر کو نور اور برکت سے بھر دیا۔ دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہینے کے ہوئے تو حلیمہ سعدیہ کا گھر جیسے جنت کا ایک ٹکڑا بن گیا تھا۔ جہاں اور بچوں کو بیماریاں ہوتی وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے۔ ان کا چہرہ ایسا تھا کہ اندھیرے کمرے میں بھی روشنی پھیل جاتی تھی۔ جب بھی حلیمہ کسی کام میں لگتی تو انہیں عجیب سکون محسوس ہوتا، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کی گود میں وہ بچہ ہے جو آنے والے وقت میں ساری دنیا کے لیے رحمت بننے والا ہے۔ دوستو، وقت بیتتا گیا، چھوٹے محمد اب کچھ مہینے کے ہو چکے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کو محسوس ہوتا تھا کہ جب یہ بچہ مسکراتا ہے تو ان کے گھر کی دیواریں بھی نور سے بھر جاتی ہے۔ ان کے چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ اندھیرا مٹ جاتا تھا۔ حلیمہ کہتی تھی جب یہ بچہ سوتا ہے تو کمرے میں اتنی روشنی ہوتی ہے جیسے کوئی چاند چمک رہا ہو۔ ان کا شوہر حارث بھی کہتا اے حلیمہ، تیرے گھر میں جو نور ہے وہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ دوستو، اس زمانے میں بنی سید کا علاقہ سوکھا علاقہ تھا۔ لوگ کہتے تھے یہاں تو ہوا بھی برکت سے خالی ہے، مگر جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے حلیمہ کے جانور سب سے زیادہ دودھ دینے لگے۔ ان کے بکریاں ہر شام تھنوں سے بھری لوٹتی، جبکہ باقی لوگوں کی بکریاں بھوکی لوٹتی۔ لوگ پوچھتے اے حلیمہ، تیرے جانوروں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ مسکرا کر کہتی میرے گھر میں نور پل رہا ہے، اسی کی برکت ہے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ پورے علاقے میں بادل چھا گیا۔ سب لوگ حیران تھے کیونکہ مہینوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، مگر جیسے ہی حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا آسمان سے ہلکی بارش برسنے لگی۔ لوگ کہتے یہ تو کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اس وقت حلیمہ کے دل سے صرف ایک دعا نکلی، اے اللہ، اس بچے کو سلامت رکھنا، جو نور تو نے ہمیں دیا ہے اسے دنیا تک پہنچا دے۔ دوستو، یہ آیت تو بعد میں اتری، مگر اس کا اثر بچپن سے ہی نظر آنے لگا تھا۔ ہر کوئی جو محمد کے قریب آتا وہ کہتا اس بچے سے ملنے کے بعد دل کو سکون مل گیا۔ ایک دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حلیمہ گھر میں تھی۔ اچانک آسمان کی طرف دیکھا
تو 2 سفید کپڑوں میں لوگ اترتے دکھائی دیے۔ وہ بچے کے پاس پہنچے اور زمین پر ایک نورانی حلقہ بن گیا۔ وہ فرشتے تھے۔ انہوں نے بچے کا سینہ کھولا، دل کو نکالا اور اس دل سے ایک کالا قطرہ نکال کر پھینک دیا۔ پھر اسے نور سے دھویا اور واپس رکھ دیا اور کہا، یہ ہے وہ دل جو ہر گناہ سے پاک ہے اور جس میں صرف رحمت اور نور بستا ہے۔ بچے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ ڈر کے بھاگے اور بولے، حلیمہ، محمد کے ساتھ کچھ عجیب ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ دوڑ کر پہنچی، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، چہرے پر ہلکی سفیدی مگر آنکھوں میں نور۔ انہوں نے انہیں گلے لگائے اور کہا، میرے بیٹے، کیا ہوا تمہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معصومیت سے کہا، امی، 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ کھولا اور اس میں سے کچھ کالا نکال دیا۔ حلیمہ رو پڑی، مگر اس وقت ایک عجیب سکون بھی محسوس کیا، کیونکہ ان کے دل نے کہا، یہ بچہ کوئی عام نہیں، یہ اللہ کا نور ہے۔ اس وقت سے لے کر جب تک حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، ان کے گھر میں نہ کمی آئی نہ تنگی۔ ہر صبح ان کے گھر سے خوشبو اٹھتی تھی، ہر رات آسمان پر ان کے گھر کے اوپر ایک تارا چمکتا تھا۔ لوگ کہتے، یہ وہی گھر ہے جس میں وہ بچہ پل رہا ہے، جو ساری دنیا کو روشنی دینے والا ہے۔ دوستو، اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ ان کے بچپن سے ہی پورا ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ، ہر سانس برکت، نور اور رحمت برس رہی تھی۔ دوستو، اب وہ وقت آیا جب حلیمہ سعدیہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بچہ جو ان کے گھر میں آیا تھا، جس نے ان کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیا تھا، اب انہیں مکہ لوٹنا تھا۔ وہ اس ننھے محمد کو دیکھتی تو ان کا دل کانپ اٹھتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی عام بچہ نہیں، وہ تو وہ نور ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات سے رحمت برسی تھی۔ حلیمہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے بھر ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ اب یہ نور ان سے جدا ہونے والا ہے۔ جب وہ مکہ پہنچی تو شہر جیسے روشنی سے نہا گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر گلی، ہر دیوار، ہر ہوا کا جھونکا کہہ رہے ہو، سید الانام لوٹ آئے ہیں۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آمینہ بی بی کو وہ پیارا بچہ سونپا تو آمینہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے لاڈلے کو سینے سے لگایا اور کہا، میرے محمد، تیرے خوشبو میں جنت کا احساس ہے۔ حلیمہ کا دل بھر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے جس کو پالا وہ ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں لوٹے، لوگوں نے محسوس کیا کہ ہوا میں ایک نئی مٹھاس ہے۔ بچے خوش تھے، جانوروں کے قدم تیز تھے اور آسمان جیسے نور سے بھر گیا تھا۔ ایک بزرگ نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کے قدموں کے ساتھ رحمت اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے تمہیں بھیجا تو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس وقت یہ آیت تو نازل نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا اثر ضرور محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ رحمت للعالمین اب اپنے اصل گھر مکہ میں لوٹ آئے تھے۔ اتہاس میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ لوٹے تو اس سال مکہ میں بارش زیادہ ہوئی، کھیتوں میں ہریالی آئی، لوگوں کے چہرے پر سکون لوٹ آیا۔ ہر شخص کہہ رہا تھا، یہ بچہ مبارک ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری زمین کو بھی رحمت سے بھر دیا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے رخصت لی تو بار بار پلٹ کر دیکھتی رہی۔ ہر بار وہ دیکھتی کہ چھوٹا محمد مسکرا رہے ہیں، جیسے وہ انہیں تسلی دے رہے ہو کہ حلیمہ، تیری محبت اللہ کے ہاں قبول ہو گئے۔ اور واقعہ آج بھی جب ہم حلیمہ سعدیہ کا نام لیتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ، جس عورت نے تیرے حبیب کو اپنی گود میں پالا، اس پر اپنی رحمت برسا۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک بچپن کی داستان نہیں، یہ سبق ہے کہ جب اللہ کا نور کہیں اترتا ہے تو وہاں تنگی نہیں رہتی، وہاں رونق لوٹ آتی ہے اور وہاں سے برکتیں پھیل جاتی ہے۔ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں رحمت ہے، جہاں ان کا نام ہے وہاں نور ہے۔ دوستو، اب وہ دور شروع ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی والدہ آمینہ کے ساتھ پلنے لگے۔ لیکن یہ کوئی عام بچپن نہیں تھا، یہ تو ایک ایسا بچپن تھا جس میں ہر لمحہ اللہ کی نشانیاں تھی۔ جب بھی کوئی انہیں دیکھتا تو کہتا، اس بچے کے چہرے پر نور ہے۔ بزرگ انہیں دیکھتے اور کہتے، ایسا لگتا ہے جیسے اس بچے کو اللہ نے کسی بڑے کام کے لیے چنا ہے۔ کبھی وہ کھیلتے ہوئے بھی کسی کا دل نہیں دکھاتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کا حق نہیں چھینتے۔ بچپن سے ہی ان کے اندر ایمانداری اور سچائی اتنی تھی کہ مکہ کے لوگ انہیں الصادق الامین کہہ کر پکارنے لگے، یعنی سچے اور بھروسے مند۔ یہ وہ 2 گن تھے جو آنے والے وقت میں پوری امت کے لیے مثال بن گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نسندے تم بہت بڑے اخلاق کے مالک ہو،
یعنی اللہ نے بھی ان کے بچپن سے ہی ان کے اخلاق کو بے مثال بنا دیا تھا۔ کہتے ہیں جب بھی وہ کہیں سے گزرتے درخت کے پتے جھک جاتے، ہوا ٹھنڈی ہو جاتی اور ماحول میں سکون اتر آتا۔ لوگ کہتے یہ بچہ تو رحمت لے کر آیا ہے، یا وہی بچہ تھا جس کی وجہ سے حلیمہ کے گھر میں برکت آئی، جس کے آنے سے مکہ روشن ہوا اور جس کی مسکان سے دلوں کی سردی پگھل گئی۔ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے تو ہر کوئی ان کے آس پاس رہنا چاہتا۔ ان کی باتوں میں سکون تھا، ان کی نگاہوں میں رحمت تھی۔ بزرگ کہتے ہیں اے محمد تجھ سے نور ٹپکتا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی، کیونکہ وہ ہستی تھے جن کے آنے سے اندھیرا مٹنے والا تھا۔ اتہاس بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے نور سے کی، ہر مصیبت سے، ہر برائی سے بچایا۔ کوئی شیطان انہیں چھو بھی نہیں سکا، کیونکہ اللہ کا نور ان کے ساتھ تھا۔ کئی بار آمینہ بی بی اپنے لاڈلے کو دیکھتی تو کہتی میرے بیٹے تیرے چہرے پر نور ہے اور تیری آنکھوں میں وہ چمک ہے جو کسی نبی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ بچہ وہی ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور جس کے آنے کی خبر توریت اور انجیل میں لکھی گئی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نبی جو امی ہے ان کی ذکر توریت اور انجیل میں بھی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان صرف مکہ تک نہیں تھی بلکہ پوری دنیا کے لیے تھی۔ دوستو یہ کہانی صرف ایک بچپن کی داستان نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ جب اللہ کا نور کسی دل میں اترتا ہے تو وہ دل صرف اپنی نہیں بلکہ دوسرے زندگی بھی روشن کر دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہے جو اللہ نے پوری دنیا کے لیے بھیجا تاکہ اندھیرا کو مٹا دے اور دلوں میں سکون بھر دے۔ جو بھی اس کہانی کو سنتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں برکت، رحمت اور نور اتر آتا ہے۔ تو میرے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہو تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے دوستوں کسی اور اچھے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔